سمن مادر ملت فاطمہ جناح کی کہانی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ بڑے تحمل سے، بڑی محبت سے سنیے گا، تھوڑا سا وقت چاہیے گا، لیکن آپ کے اوپر بہت ایسے راز آفشاں ہوں گے جو زندگی میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہماری ہلکی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سامعین، آغا اشرف اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح صفحہ نمبر 184 پر لکھتے ہیں: محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے۔ اب محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہیں کس جگہ دفن کیا جائے۔ بقول مرزا ابو الحسن اصفہانی صاحب کے اس وقت کے حکومت محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی، جس کی مخالفت کی گئی اور کمشنر کراچی کو اطلاع کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو اشتعال پھیل جائے گا۔ اس طرح انہیں قائد اعظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لیے کمشنر کراچی نے ان کے خاندان کے افراد اور بانی پاکستان کے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ حکومت نے رات دیر گئے مادر ملت کو قائد اعظم کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمشنر کراچی نے اس فیصلے سے MAH اصفہانی کو آگاہ کر دیا۔ سامعین، مادر ملت کی قبر قائد اعظم کے مزار سے 120 فٹ دور بائیں جانب کھودی گئی۔ قبر 6.5 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی تھی۔ زمین پتھریلی تھی، اس لیے گورکنوں کو قبر کھودنے میں پورے 12 گھنٹے لگ گئے، جبکہ بعض اوقات انہیں بجلی سے چلنے والے اوزاروں سے بھی زمین کھودنی پڑی تھی، جس نے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی قبریں تیار کی تھیں۔ مرحومہ کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ میں 8:30 بجے مولانا ابن الحسن چارجوئی نے پڑھائی، اور پھر جب ان کی میت 8:45 بجے قیصر فاطمہ سے اٹھائی گئی تو لاکھوں آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ قیصر فاطمہ کے باہر دور دور تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ میت کو کاندھوں پر اٹھایا گیا تو ہجوم نے مادر ملت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ سامعین، جنازے کے پیچھے مرکزی حکومت اور صدر ایوب کے نمائندے شمس الزہا، وزیر زراعت خوراک بحریہ کے نمائندے ان چیف ایڈمرل MA حسن، دونوں صوبے کے گورنر کے ملٹری سیکریٹری، کراچی کے کمشنر، DIG کراچی، قومی و صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما سر جھکائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی میت ایک کھلی مائکرو وین میں رکھی گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ کے 4 سالار کھڑے تھے۔ ایک عالم دین بھی موجود تھے جو سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ غم کی حالت میں ڈوبا ہوا یہ قافلہ جلوس ایک فرلانگ آگے بڑھ گیا تو مسلم لیگ نون نیشنل گارڈ نے ایک قومی پرچم لا کر مرحومہ کے جسد خاکی پر ڈال دیا۔ لوگوں نے جب مادر ملت کو ستارہ حلال کے پرچم میں لپیٹے دیکھا تو پاکستان زندہ باد، مادر ملت زندہ باد کے نعروں میں خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس جوں آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ راستے میں چھتوں سے عورتیں مادر ملت کے جنازے کو پھول کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ جلوس 10 بجے پولو گراؤنڈ پہنچ گیا، جہاں میونسپل کارپوریشن نے نماز جنازہ کا انتظام کیا۔ وہاں جنازہ پہنچنے سے پہلے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ دوسری نماز جنازہ مفتی محمد شفیع نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو دوبارہ گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اب ہجوم لاکھوں تک پہنچ گیا تھا۔ سامعین، عورتوں، بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو قائد اعظم کے مزار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں میت پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ لوگ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور آیات قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنازے کا جلوس جب مزار قید کے احاطے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وزارت خارجہ شریف الدین پیرزادہ نے اسے کندھا دیا۔ اس وقت دوپہر کے 12 بجے تھے اور لوگوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں، تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر، سینما گھر وغیرہ بند تھے، اور حکومت کی طرف سے عام تعطیلات ہونے کے بعد اہل کراچی نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جنازے کے جلوس میں شرکت کی تھی۔ اس بے پناہ ہجوم کے باعث کافی گڑبڑ یقینی معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ پولیس نے پرامن طریقے سے انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔
आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस के कई सिपाही ज़ख्मी हुए। एक पेट्रोल पंप और डबल टैंकर को आग लगा दी गई। एक शख्स उस हादसे का शिकार हुआ और कई बच्चे, औरतें और मर्द ज़ख्मी हुए। सामीन, ये सब कुछ ऐन उस वक्त पर हुआ जब मोहतरमा अब्दी जुदाई के गम में हर शख्स सोगवार था। मोहतरमा फ़ातिमा जना की नमाज़ जनाजा में 5 लाख अफराद का इज्तिमा ज़बरदस्त खराज तासीन है। 12:35 पर KH खुर्शीद और MAH आसफानी ने लरसते हाथों, कपकपाते होंठों और भीगी आंखों के साथ खातून पाकिस्तान के जस्ते खाकी को कब्र में उतारा। जो ही मैयत को लाद में उतारा गया, हजूम धाड़े मार मार कर रोने लगा। तदफीन की आखिरी रसूमात में शिया अकीदे के मुताबिक तलकीन पढ़ाई गई, जिसमें फ़ातिमा बिन्त पूजा पुकारा गया। कब्र को आस्ता आस्ता बंद किए जाने लगा और 12:55 पर कब्र हमार कर दी गई। सामीन, ये तो थी मोहतरमा फ़ातिमा जना की मैयत और तदफीन की कहानी। लेकिन फ़ातिमा जना की मौत पूरे माशरे के लिए एक अजब कहानी थी। लोगों का ख्याल था कि मोहतरमा की मौत तिब्बी तरीके से नहीं हुई बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। 7 जुलाई 1964 को मोहतरमा फ़ातिमा जना रात के 11 बजे तक एक शादी में शरीक थीं और वो हशाश बशाश वापस लौटीं, जबकि 9 जुलाई को अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि वो इंतकाल कर गई हैं। उनकी तदफीन के वक्त आवाम को जनाजे के करीब नहीं जाने दिया गया था और यहाँ तक कि उन्हें सुपुर्द खाक करने तक उनके आखिरी दीदार की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। इसी दौरान जो आखिरी दीदार करना चाहते थे उन पर लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस फेंकी गई थी। सामीन, उस वक्त भी ये अफवाहें आम थीं कि मोहतरमा फ़ातिमा जना के जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात हैं, लेकिन इन अफवाहों को मिटा दिया गया था, दबा दिया गया था। 2 अगस्त 1971 को एक मकामी उर्दू रोज़नामे में ये खबर शाये हुई थी कि मोहतरमा फ़ातिमा जना को कत्ल किया गया है। इस खबर में गुस्ल देने वालों के बयानात भी शाये हुए, जिनमें हिदायत अली उर्फ कल्लू गुसाल ने यह कहा था कि मोहतरमा फ़ातिमा जना के जिस्म पर ज़ख्मों के गहरे निशानात मौजूद थे। गुसाल ने कहा था कि मोहतरमा के खून आलूदा कपड़े उसके पास मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने ना तो उसकी तरदीद की और ना ही इस मामले में इंक्वायरी की हिदायत की थी। इसके अलावा इस मामले के दीगर गुस्ल देने वालों ने भी तस्दीक की थी कि मोहतरमा के जिस्म पर ज़ख्मों के निशान मौजूद थे। सामीन, फ़ातिमा जना को मार दिया गया था या वो ख़ुद तिब्बी मौत मरी थी, इनके बारे में आज तक वाज़े नहीं हो सका था। ये पाकिस्तान की बड़ी गमनाक तारीख़ है कि यहाँ हर बड़ा आदमी अपनी मौत आप नहीं मरता, उसको मार दिया जाता है। सामीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।